السلام علیکم۔ اب ہم اپنا لیکچر نمبر 8 فصل نمبر 5 اسم غیر متمکن کی اقسام پڑھیں گے۔ غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ جو اعراب کو جگہ نہیں دیتے۔ اسم غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ غیر متمکن جو اعراب کو جگہ نہیں دیتے، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مبنی۔ ٹھیک ہے، اب وہ 8 قسمیں کون سی ہیں؟ مضمرات یعنی پروناؤنس، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ اب ہم باری باری ان کا بیان پڑھیں گے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا۔ ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں۔ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے پڑھی اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں۔ اب سب سے پہلے مضمرات کا بیان ہے، تو مضمرات کی ہم اب 5 قسمیں پڑھیں گے۔ مرفوع متصل۔ مرفوع متصل، متصل کہتے ہیں جڑی ہوئی، اس کے اوپر لکھ لیں، متصل کہتے ہیں جڑی ہوئی، اور منفصل جدا۔ سب سے پہلے مرفوع متصل، مرفوع منفصل، پھر منصوب متصل، متصل یعنی جڑی ہوئی، منصوب متصل، اور پھر منصوب منفصل یعنی جدا، اور پھر مجرور متصل۔ سب سے پہلے اب آ گیا ضمیر مرفوع متصل کیا ہے؟ یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، اس کو متصل کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب کیا تھا؟ جو جڑا ہوا ہو، ملی ہوئی ہو، یعنی وہ ضمیر جس کے ساتھ فعل ملا ہوا ہو۔ ضربت، ضرب فعل، تو ضمیر فاعل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ متصل کا مطلب یہ تھا نا کہ جڑی ہوئی ضمیر، تو ضمیر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ضمیر مرفوع متصل۔ ضربت، میں نے ایک مرد یا ایک عورت کو مارا۔ میں نے مارا، تو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کے اندر۔ ضربنا، نا ضمیر ہمارے پاس فاعل، ضرب فعل اور نا ضمیر فاعل، تو یہ ہمارے پاس ضمیر مرفوع متصل جڑی ہوئی ہے۔ اس میں تا ضمیر ہے، اس میں تما ضمیر ہے، اس میں تم ضمیر ہے، ان سب میں ضمیریں جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا تھا ضمیر مرفوع متصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، 14 ہیں۔ یا آپ نے اس میں بھی فعل ماضی کے صیغے میں پڑھا نا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت۔ اس میں سب سے پہلے وہ متکلم کے صیغے لے آتے ہیں، پھر حاضر کے اور پھر غائب کے۔ تو آپ لوگ یاد اسی طرح کر لیں جس طرح صرف میں یاد کیا، اور لکھ اس طرح دیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں گردان یہاں سے۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربتا، ضربنا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ آگے ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ٹھیک ہے، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، نحنو ہم۔ اب اس میں کوئی فاعل کی ضمیر نہیں آ رہی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ضمیر مرفوع منفصل۔ متصل جس میں جڑی ہوئی ہو، ضربا والی مثال۔ منفصل جو جدا ہو، انا، نحنو، اس میں ہمارے پاس کوئی ضمیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو۔ اب کیسے؟ ضربنی، اس نے مارا۔ ضرب فعل، نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، منصوب متصل جو ملی ہوئی ہو۔ ضربنا، اس میں نون، اس میں کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، یہ ساری اس میں ضمیریں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ضمیر منصوب متصل۔ سب سے پہلے ہمارے پاس تھا ضمیر مرفوع متصل، اس کی مثالیں تھی ضربا، ضربا۔ اس کے بعد ضمیر مرفوع منفصل یعنی وہ ضمیر جو فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، مثالیں انا، نحنو۔ اب ہمارے پاس ہے ضمیر منصوب متصل یعنی
مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، اس کی مثالیں ہیں ضربہ، ضربہما، ضربہم اور کاکماکم۔ آگے ہمارے پاس ہے ضمیر منصوب منفصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ اس میں ہمارے پاس ہے ایاہو، اس میں ہم نے پڑھا تھا ضربہو، اب اس میں آ جائے گا ایاہو، ایاہما، ایاہم۔ تو یہ ہمارے پاس مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، اس میں کوئی فعل نہیں آ رہا، جدا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ضمیر مجرور متصل، بھی 14 ہے اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ضمیر مجرور متصل 14 ہے اور دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مجرور بحرف جر اور ایک با اضافت۔ لی، لنا، لکا، لکما، لکم، سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہو جائے گا ضمیر مجرور جو بحرف جر، جر کے معنی میں ہو، اور دوسری جو اضافت کے معنی میں ہو، داری، میرا گھر، دارونا، داروکا، داروکما، داروکم، یہ ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا تھا ضمیر مرفوع متصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو۔ اس میں مثال ہم نے پڑھی تھی ضربا، ضربا فعل ماضی کی فاعلہ فاعلہ سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ضمیر منصوب متصل، آپ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ، میں ریوائز کروا رہی ہوں۔ پھر ہم نے پڑھی تھی ضمیر مرفوع منفصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہما۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی ضمیر منصوب متصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو۔ اس میں ہم نے مثال پڑھی تھی ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی ضمیر منصوب منفصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے کیا ہو، جدا ہو، ایاہو، ایاہما۔ اس کے بعد ضمیر مجرور متصل میں دو پڑھے، ایک بحرف جر اور بحرف اضافت۔ بحرف جر کیا ہے؟ لی، لنا، لکا، لکما، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اضافت کے ساتھ داری، دارونا، داروکا، ٹھیک ہے۔ کبھی جملے سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہیں گے، اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ ان ورڈ کے بعد جو بھی چیز آ جائے تو وہ صلہ ہوتا ہے، صلہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ الذی وہ ایک مرد، اللذانی، اللذینی وہ دو مرد کے، یہ آپ لوگ کو ایز اٹ از یاد کرنے پڑیں گے۔ یہ واحد مذکر کا، یہ تثنیہ کا، یہ بھی تثنیہ کا، جمع کے یہ ہے جو قرآن میں آتا ہے نا الذین، وہ سب مرد کے، تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہو جائے، یہ ہمارے پاس جمع کا ہے اور جمع کا ایک ہی ہوتا ہے، الذی، اللذانی، اللذین اور اللذین۔ اللتی، اللتانی، اللتین، اللتی وہ ایک مرد، اللتانی وہ دو مرد، اللتین وہ دو مرد کے، ٹھیک ہے۔ تو اللتین وہ دو عورتیں کے، اس کے بعد اللتی اور اللواتی، اس میں ہمارے پاس تثنیہ کے بھی دو صیغے ہیں اور جمع کے بھی دو صیغے ہیں۔ تثنیہ کے سمجھ آ گئے اللتانی اور اللتین، اور اس کے بعد ہمارے پاس جمع کے کون سے ہیں، اللتی اور اللواتی۔ ما، من، ایون، آیہ، ما جو چیز کے، من جو شخص، اور ایون آیہ، یہ بھی اسماء موصولہ ہے ہمارے پاس۔ اور الف لام بمعنی الذی اسم فاعل اور اسم مفعول میں، جیسے الضارب بمعنی الذی ضربہ، اب وہ کہہ رہے ہیں الف لام معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے الضارب کا اصل میں مطلب کیا ہے، الف لام الذی ضربہ، الف لام اس میں پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ المضروب اسی طرح اس میں بھی الذی کے معنی آ رہے ہیں، اس کا اصل میں کیا ہوگا، الذی مضروب، ٹھیک ہے۔ آگے ایون و آیہ معرب ہے، یعنی وہ اعراب کو جگہ دیتے ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی کے ساتھ آئیں گے، اکیلے یہ ورڈز نہیں آ سکتے۔ اسماء موصولہ وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا۔
اسم موصولہ الذی، اللتی، اللواتی یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئیں گے، ہمیشہ اس کے ساتھ آگے جملہ ہوگا جو صلہ کہلاتا ہے، اور صلہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوگا، جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے اس کی ترکیب وہ کر کے بتا رہے ہیں، جاء آیا فعل ہے، الذی اسم موصولہ، ابوہ اب آگے صلہ آئے گا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ اسم موصولہ اپنے بعد صلہ چاہتا ہے، تو ابوہ مضاف، ہو مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر اسم موصولہ کے لیے صلہ، تو موصولہ اور صلہ مل کر ہمارے پاس کیا بن جائیں گے، فاعل، اور پھر جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہ میں آپ لوگوں کو کرواتی ہوں، جاء فعل، الذی، الذی ہمارے پاس اسم موصولہ، اب اسم موصولہ اپنے بعد صلہ چاہتے ہیں، اور صلہ کس میں ہونا چاہیے، صلہ ہمیشہ جملے کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو اسم موصولہ کے بعد آتا ہے، اور ایک چیز میں نے بتا دی، ہاں جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، کبھی بھی اسمیہ خبریہ نہیں ہوتا۔ ضرب فعل کا فاعل اور ضرب مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر الذی اسم موصولہ کے لیے موصولہ، موصولہ اور صلہ مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، دیکھا فعلیہ خبریہ بن گیا ہے۔ رأیت، رأی فعل، تو ضمیر فاعل، یہ آپ لوگ جو پڑھ لیتے ہیں نا اس کو پھر آگے اپلائی کیا کریں۔ الذین اسم موصولہ جو ہم نے پڑھے، اسم موصولہ اپنے بعد صلہ چاہتا ہے، آپ کو یہ یاد کرنے پڑیں گے، الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللواتی، اللتین، اللتانی اور اللتین، اور پھر جمع کے اللتی اور اللواتی۔ الذین ضرباک، ضرب فعل کا نہیں، ضرب مضاف اور کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اسم موصولہ کے لیے صلہ، موصولہ صلہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب دیکھیں آپ کہ یہ سارے ہمارے پاس کیا بن رہے ہیں، سارے ہمارے پاس جملہ فعلیہ خبریہ بن رہے ہیں، صلہ ہمیشہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے، اگر میں نے کوئی ترکیب غلط کروا دی اور آپ لوگوں کو لگا کہ یہ اس طرح نہیں تھی، کسی اور طریقے سے تھی، تو آپ نیچے شیئر کر سکتے ہیں، میں ضرور اس کو دیکھ کر صحیح کروں گی۔ مررت فعل بفاعل، با حرف جر، الذین اسم موصولہ، ضربوا مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر الذین اسم موصولہ کے لیے صلہ، موصولہ اور صلہ مل کر با حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر مررتو فعل اور فاعل کے لیے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکرم فعل، من اسم موصولہ، اکرم مضاف اور کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر من اسم موصولہ کے لیے صلہ، موصولہ صلہ مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ما من ایون آیا، اچھا، قرأت فعل بفاعل، ما اسم موصولہ، کتبت مضاف اور مضاف الیہ مل کر اسم موصولہ کے لیے صلہ، موصولہ صلہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب اسم اشارہ، اسم اشارہ بھی ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں، یا اشارہ قریب کی چیزوں کے لیے ہم کرتے ہیں، یا ہم دور کی چیزوں کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ جو قریب کے لیے ہوتا ہے اس کو اشارہ قریب کہتے ہیں، اور جو دور کے لیے ہوتا ہے اسے اشارہ بعید کہتے ہیں۔ اب جو قریب کی چیزوں کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں تو یہ ورڈز استعمال کرتے ہیں، ھذا، ھذانی، ھذہ، ھاتانی اور ھؤلائی۔ ھذا ایک کے لیے، ھذانی دو کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے، ھاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے۔ ھذا، ھذانی، ھذہ، ھاتانی، تا کی وجہ سے یہ مؤنث کا ہو گیا، اور ھؤلائی یہ ہمارے پاس قریب کے اشارہ کے لیے آ گئی۔ جب دور اشارہ کرنا ہو تو ہم استعمال کرتے ہیں ذالک، ذانک، تلک، تانک اور اولئک، ٹھیک ہے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، یہ ہمارے پاس مؤنث کے اور یہ مذکر کے ہیں۔
آگے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشارون الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا اسم اشارہ ہے اور قلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو قلم ہمارے پاس مشارون الیہ ہو جائے گا۔ ترکیب بیان کرو۔ ھذا ہمارے پاس اسم اشارہ ہے، البیت الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو اسم ہو جائے گا، قدیم خبر، اور مبتدا خبر مل کر ھذا اسم اشارہ کے لیے مشارون الیہ، اشارہ مشارون الیہ مل کر نہیں بس اشارہ مشارون الیہ ہو جائیں گے۔ میں ایک دفعہ یہ کاپی میں دیکھ لوں کیونکہ غلط نہ ہو جائے اگر میں نے سولو کی ہوئی ہیں تو، ورنہ پھر ہم اس کو بعد میں کر لیں گے جب مجھے سولو کی ہوئی مل گئی، کیونکہ پھر اگر میں نے ایسے ہی کروائی تو غلط نہ ہو جائے۔ جی صحیح مل گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم صحیح کر رہے تھے کہ ھذا ہمارے پاس اسم اشارہ ہو جائے گا اور البیت مشارون الیہ ہو جائے گا، تھوڑی سی غلط کروائی تھی۔ ھذا اسم اشارہ اور اسم اشارہ اپنے بعد مشارون الیہ چاہتا ہے تو البیت مشارون الیہ، اشارہ مشارون الیہ مل کر بن جائیں گے مبتدا، قدیم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہؤلاء یہ ہمارے پاس اشارہ کون سا ہے؟ اشارہ قریب، یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں؟ اشارہ قریب۔ اخوانو مشارون اخوانو ہمارے پاس ہو جائے گا مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اسم اشارہ کے لیے مشارون الیہ۔ ھذہ الامرأۃ صالحۃ، ھذہ اسم اشارہ، مرأۃ مشارون الیہ، صالحۃ خبر، اور اشارہ اسم اشارہ اور مشارون الیہ مل کر ہمارے پاس بن جائیں گے مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاتان البنتان اختان، ہاتان ہمارے پاس ہذہ اور ہاتان اشارہ قریب کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اشارہ بعید کون سے تھے؟ ذالک ذانک، تلک تانک اور اولئک، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اشارہ قریب میں سے۔ اور البنتان مشارون الیہ، اختان خبر، اشارہ مشارون الیہ مل کر مبتدا، اختان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک، اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اشارہ بعید میں سے، ذالک ذانک، تلک تانک اور اولئک۔ طلاب مشارون الیہ، یا طلاب ہمارے پاس ہو جائے گا مضاف، اور المدرسۃ مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ کیوں بنایا کہ اس کا ترجمہ کریں، وہ سب مدرسہ کے طلباء ہیں، کی کے کا ترجمہ ہے اس لیے مضاف مضاف الیہ بنایا، مضاف مضاف الیہ مل کر ہمارے پاس ہو جائیں گے اسم اشارہ مبتدا کی خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہیں ہمارے پاس اسماء افعال، وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس اگر کریں تو میں دیکھ لوں کہ بڑا لیکچر ہو جائے گا تو ہم یہاں سے اگلے لیکچر میں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں آج کا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔